بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وہب ابن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احد میں شہادت۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو کسی وقت میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے گھر کسی گاؤں میں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اپنے بھتیجے کے ساتھ ایک رسی میں بکریاں باندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ معلوم ہوا کہ احد کی لڑائی پر گئے ہوئے ہیں۔ بکریوں کو وہیں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اتنے میں کہ ایک جماعت کافروں کی حملہ کرتی ہوئی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو منتشر کر دے وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تلوار چلانی شروع کی اور سب کو ہٹا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر یہی صورت پیش آئی، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ اس کا سننا تھا کہ تلوار لے کر کے کافروں کے جم گھٹے میں گھس گئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہب جیسی دلیری اور بہادری کسی بھی لڑائی میں کسی کی نہیں دیکھی، اور شہید ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہب کے سرہانے کھڑے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تم سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے انہیں دفن فرمایا، باوجود کہ اس لڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے عمل پر اتنا رشک کبھی نہیں آیا جتنا وہب کے عمل پر آیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ کے ہاں ان جیسا اعمال نامہ لے کر کے میں بھی پہنچوں۔ فائدہ ان پر رشک اس خاص کارنامے کی وجہ سے ہے کہ جان کو جان نہیں سمجھا اور بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے، ورنہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات کے دوسرے کارنامے اس سے کہیں بڑھے ہوئے ہیں۔ ابھی اس واقعے کے اندر ایک دیہاتی آدمی، بکریوں کا چرواہا آدمی، اسی کا جذبہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی پیغمبر کریم کے ساتھ محبت کتنی تھی، ورنہ آج کل کے دیہاتی جنگلی چرواہے وہ تو دور، شہری لوگوں کو بھی اتنا علم، اتنا یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ماحول یا اتنا جذبہ نہیں ہوتا، ورنہ شہری ماحول میں تو سیکھنے کی بہت صورتیں ہوتی ہیں نا، دیہات میں تو کوئی سکھانے والا ہوتا ہی نہیں ہے، لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ماحول نہیں ملتا۔ اس کے باوجود پیغمبر کریم کی خدمت میں پہنچا، پتہ لگا کہ اللہ کے نبی مدینے میں نہیں ہے، وہاں سے چل پڑے، جہاں پیغمبر کریم ہوں گے وہاں جاؤں گا۔ جیسے پیغمبر کریم کے سامنے پہنچے تو سب سے پہلا اسلامی تقاضا یہ تھا کہ دشمن جو میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو منتشر کر دو، ان کی قوت کو توڑ دو یا آگے پیچھے ادھر ادھر ہو جائیں، میرے قریب نہ آ سکیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی آپ چال چلو جس کی وجہ سے کفر کے اندر کھلبلی مچ جائے، یہ بہت بڑی اہم پوائنٹ ہے۔ آج اگر ہم زبانی طور پر بھی یہاں میڈیا کے طور پر بھی اگر اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں نا تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر ہم تھوڑا سا ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں نا تو بھی ان کے اوپر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی سنا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مارٹ ہیں، بڑی مارکیٹیں بنی ہیں، ان کے اندر باقاعدہ انہوں نے پیکیج دینا شروع کیے ہیں کہ آپ اسرائیل کی چیزیں خریدو گے تو آپ کو یہ چیزیں فری میں مل جائیں گی، ایک لو تو ایک کے پیسے دو، دو آپ کو مل جائیں گی۔ اتنی ان کو تکلیف ہوئی ہے۔
اور ابھی جو مولانا فضل الرحمن وہاں گئے تھے، کچھ عرب ممالک کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات کی، اس کی وجہ سے اتنی ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ انڈیا والے روزانہ شور مچا رہے ہیں، مولانا اتنا کیوں کر رہے ہیں، مولانا کیوں جا رہے ہیں، مولانا دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ میں نے تو صرف چند جلسے کیے ہیں، انڈیا اتنا چلا رہا ہے، کیا میں نے کوئی انڈیا پر حملہ کیا ہے کیا؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان ہماری تھوڑی سی کوششوں کی وجہ سے کہ کفر کی طاقت منتشر ہو جائے، اس میں ہی کتنا بڑا اسلام کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ مولانا کسی ایک ہی چکر لگانے کی وجہ سے ابھی کافی حد تک یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ مسلم ممالک کا کوئی اتحاد بن رہا ہے۔ ابھی یہاں سے یہ اتحاد کی باتیں شروع ہوئی ہیں اور ادھر سے پھر امریکہ چلانا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل کو بمباری ختم ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ خیر، تم کوئی بھی ایسا تمہارا عمل، مسلمانوں کا عمل جس کی وجہ سے کفر کی طاقت ٹوٹے، ان کے اندر انتشار ہو، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ آگے پھر حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھو کہ اکیلے ان کے اندر گھس پڑے اور واقعی ان کو توڑ دیا، منتشر ہو گئے۔ لیکن پھر دیکھا کہ یہ ایک بندہ ہم سب کو توڑ رہا ہے، پھر مل کر کے حملہ کیا، پھر ان کو منتشر کیا، پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے جنت مل رہی ہے، اللہ کے نبی میرے استاد محترم مجھ سے خوش ہو گئے، اور کیا چاہیے، گھس سے اندر۔ جنت جب پکی ہو گئی تو ابھی زندگی میں دنیا میں کیا کرنا ہے؟ پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور شہادت ایسی عظیم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنگ کے اندر دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، زخمی ہیں، سر کے اوپر زخم آئے ہیں، اور یہاں چہرے کے اوپر زخم آئے ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود پیغمبر کریم خود اس کے پاس گئے ہیں اور اس کی لاش کو لیا ہے، اٹھایا ہے اور قبر کے اندر دفن کیا ہے۔ حضرت عمر جیسے بندوں کو بھی اس پر رشک آ رہا ہے، حرص آ رہا ہے، کاش اس جگہ پر ہم ہوتے۔ تو اسلام کی خاطر، کفر کو توڑنے کی خاطر کوئی بھی عمل کرنا یہ بہت بڑی عظیم عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی غیرت، ایسا جذبہ اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔